خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب تکملتن، آج جو ہے بات تکملہ تک پہنچی ہے۔ تکملہ یعنی بحث جس سے مکمل ہو جائے، بحث کے کچھ جزئی مسائل رہ گئے ہیں ان کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، اور منسوب کی بحث کو اختتام تک لے جانا چاہتے ہیں اور اس کو کامل کرنا چاہتے ہیں۔ تکملہ میں ایک دو باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ پہلی بات، اذا وقعت واء منقلبۃ قبل یاء النصب فتح ما قبلها، یعنی کہ اگر یا نصب سے پہلے والی یا منقلبہ ہے، یعنی کسی حرف سے بدل کر آیا ہوا ہے، تو اس واو سے پہلے مفتوح ہوگا، فتحہ ہوگا۔ یہ قاعدہ ہے، یا نصب سے پہلے جو واو واقع ہے، اگر وہ واو منقلبہ ہے، کسی حرف سے بدل کر کے آیا ہے، تو اس واو سے پہلے منصوب بناتے وقت فتحہ دیا جائے گا، جیسا کہ مثالوں میں بھی گزر چکا ہے۔ اور یہاں پہ جیسے دنیاوی کیا ہے، دنیا، یہ واو منقلب ہے یہاں پہ، ٹھیک، یا نصب سے پہلے ہے، لہذا واو سے پہلے جو یا ہے اس کو فتحہ دیا گیا ہے۔ یا آماوی ہے نا، اس مثال میں بھی علاوی، مہدوی، ان تمام مثالوں میں واو منقلبہ ہے اور یا نصب سے پہلے ہے، تو قاعدے کے تحت واو سے پہلے والے حرف کو کیا دیا گیا مولانا؟ فتحہ دیا گیا ہے۔ اگر اس کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ عام طور سے واو ما قبل مضموم ہوتا ہے۔ واو ما قبل کیا ہوتا ہے؟ مضموم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ توجہ دلائی ہے کہ یا اسم منصوب میں اگر یا نصب سے پہلے واو منقلبہ ہو تو واو سے پہلے مفتوح ہوگا، فتحہ دیا جائے گا، ٹھیک۔ غیر منقلبہ کے خلاف، سمجھ رہے ہیں، اگر واو منقلب نہیں ہوا ہے، واو اصلی ہے، اپنی جگہ پر اپنے مقام پر ہے، کسی دوسرے حرف سے بدلا نہیں ہے، تو وہاں پر واو اپنی اصلی حالت پہ باقی، یا اس کی جو واو سے پہلے جو حرکت تھی وہ حرکت کیا رہے گی مولانا؟ باقی رہے گی۔ یا یوں کہا جائے کہ یہ جو بات کہی ہے واو منقلبہ والی، وہ واو غیر منقلبہ کے مقابلے میں کہی ہے، کیونکہ یا نصب سے پہلے آنے والا واو یا منقلبہ ہوگا یا غیر منقلبہ ہوگا۔ اگر منقلبہ ہے تو واو سے پہلے فتحہ، اور اگر غیر منقلبہ ہے تو اپنی حالت پہ باقی رہے گا، بات ختم۔ ٹھیک مولانا؟ ہاں، لکھ دوں چلے گا؟ ہاں، دیکھیں، اذا وقعت واء منقلبۃ، کہہ رہے کہ جب واقع ہو واو منقلبہ۔ واو منقلبہ سمجھ میں آیا؟ جو دوسرے حرف سے بدل گیا ہو، رہا ہو دوسرا حرف، وہ دوسرا حرف واو سے بدل گیا ہو، ٹھیک ہے، الف رہا ہو یا رہا ہو اور وہ واو سے بدل گیا ہو، تو اگر واو منقلبہ واقع ہوتا ہے قبل یا النصب، کہاں پہ؟ یا نصب سے پہلے، یعنی وہی یا مشددہ جو منصوب بناتے وقت آخر میں لاتے ہیں، اس سے پہلے واو منقلبہ اگر واقع ہوتا ہے تو فتح ما قبلہا،
تو واو منقلبہ سے پہلے فتحہ دیا جائے گا، کما مر فی الامثلہ، جیسا کہ مثالوں میں گزر چکا ہے، من نحو، جیسے کہ دنیاوی، آماوی، علاوی، مہدوی، ان تمام مثالوں میں واو منقلبہ ہے اور یا نصب سے پہلے واقع ہوا ہے، لہذا واو سے پہلے فتحہ دیا گیا ہے، بخلاف غیر منقلبہ، واو غیر منقلبہ کے خلاف، کہ اگر یا نصب سے پہلے واقع ہونے والا واو غیر منقلبہ ہے تو یہ حکم وہاں نہیں لگے گا، نحو دلوی، عدوی، کہ ان دونوں مثالوں میں واو غیر منقلبہ ہے اسی لیے، اور یا نصب سے پہلے واقع ہوئے ہیں لیکن چونکہ غیر منقلبہ ہے اس لیے واو سے پہلے فتحہ نہیں دیا گیا ہے۔ پہلے میں دلوی، واو سے پہلے کیا ہے؟ ساکن ہے۔ عدوی، یہاں واو سے پہلے کیا ہے مولانا؟ ضمہ ہے۔ ٹھیک، تو یہ پہلی بات تھی تکملہ میں واو منقلبہ اور غیر منقلبہ کی۔ اب دوسری بات، وقد یجیء المنصوب شذوذا علی غیر ما ذکر، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے منصوب کے سلسلے میں، ٹھیک، منصوب کے جو قاعدے قانون ہم نے بتائے ہیں اکثر و بیشتر منصوب اسی قاعدے اور قانون کے تحت آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جو ہم نے منصوب کے قاعدے قانون بیان کیے ہیں اس کے خلاف بھی آتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بڑی کم ہے۔ منصوب کے بیان کردہ قاعدے اور قانون کے خلاف بھی منصوب آتے ہیں، لیکن وہ شاذ ہے، بہت کم ہے، یا اصلاً استعمال نہیں ہوتے، بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ وقد یجوء المنصوب، کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی منصوب آتا ہے شذوذاً، بطور شاذ یعنی نادر، بہت کم، علی غیر ما ذکر، ان اوزان پر یا ان طریقوں پر جو ہم نے ذکر کیا ہے اس کے علاوہ، جو ہم نے ذکر کیا ہے اس کے علاوہ پر، یعنی منصوب کے جو قاعدے قانون ہم نے ذکر کیے ہیں اس سے ہٹ کر اس کے خلاف کبھی کبھی شاذ طور پر کچھ منصوب آتے ہیں، جیسے امیہ، آماوی۔ اب دیکھیں کہاں امیہ اور کہاں آماوی، یہاں تو یہ سب ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا مولانا؟ امیجی، کیا ہونا چاہیے تھا؟ تا کو حذف کرتے پھر یا تھی، یا کو جو یا اوماوی ہوتا، اگر قاعدہ قانون بھی اگر آپ لائیں گے تو اوماوی آئے گا، آماوی نہیں آئے گا، کیونکہ تا کو حذف کریں گے پھر یا مشددہ ہے تو یا مشددہ میں آپ کو ایک یا کو حذف کرنا پڑے گا، یا ایک جو دوسری بچے گی اس کو واو میں بدل دیں گے، یہی قاعدہ تھا نا۔ تو اوماوی آئے گا نہ کہ آماوی۔ مرو، مروزی، یمن، یمان و یمانی، رئی، رازی، رب، ربانی، روح، روحانی، بحرین، بحرانی، بادیہ، بدوی، قریش، قرشی، حذیل، حذلی۔ دیکھیں جتنی مثالیں یہاں پر دی ہیں منصوب کی، یہ سب منصوب کے قاعدے کے خلاف ہے، لیکن یہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت شاذ ہیں، نادر ہیں، بہت کم ہیں۔ چلیں تتمہ، اوزان و فعال، فاعل و فعل قد تدل علی النصب۔ ایک منصوب وہ تھا کہ جو بنایا جا رہا تھا، جس کا قاعدہ و قانون تھا، اور اس کی پہچان یہ تھی کہ کلمے کے آخر میں یائے مشددہ ہوتی تھی، جیسا کہ تمام مثالیں اوپر گزری۔
کچھ اوزان ایسے ہیں کہ جو اوزان منصوب پر دلالت کرتے ہیں، اصلاً اس میں یائے نصب نہیں ہے، یائے نصب نہیں جوڑی گئی ہے کسی مفرد کے آخر میں کہ وہ منصوب ہو جائے، وہ قاعدے قانون کے تحت منصوب نہیں بنائے گئے ہیں جو منصوب بنانے کا قاعدہ ہے۔ کچھ اوزان ہیں کہ جو معنی نصب دیتے ہیں، وہی معنی دیتے ہیں جو منصوب کا معنی ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ منصوب نہیں ہے۔ کہنے اوزان و فعال، فاعل و فعل، یہ تین اوزان قد تدل علی النسب، یہ کبھی کبھی نسب کے اوپر دلالت کرتے ہیں، معنی نصب دیتے ہیں، من دون لحوق الیا بآخر، بغیر اس کے کہ ان کے آخر میں یائے مشددہ یا یائے منصوب ملحق کیا جائے۔ یائے منصوب کے الحاق کے بغیر وزن فعال، فاعل اور فعل کبھی کبھی نصب کا معنی دیتے ہیں، البتہ کب؟ وَذَلِكَ إِذَا قُصِدَ مِنْهَا صاحب الشَّيْء، جب ان افعال سے صاحب شے کا ارادہ کیا جائے، قصد کیا جائے، یعنی وہی معنی نصب جب مراد لیا جائے۔ متکلم بولنے والا اگر ان اوزان سے صاحب شے کا ارادہ کرتا ہے، معنی نصب کی نیت کرتا ہے، تب یہ اوزان کیا ہے؟ نصب کے اوپر دلالت کریں گے، نہیں یہ کہ یوں ہی جہاں کہیں بھی یہ اوزان آ جائے آپ وہاں پر معنی نصب مراد لے لے، ایسا نہیں چلے گا۔ متکلم نے ان اوزان کو استعمال کر کے نصب کا ارادہ کیا ہو، اصلاً متکلم نے نصب کے لیے ہی ان اوزان کا استعمال کیا ہے، تو آپ لیجئے اس سے کیا ہے نصب کا معنی، اور وہ دلالت کرے گا اس وقت منصوب کے اوپر۔ لیکن اگر متکلم نے نصب کا قصد و ارادہ نہیں کیا ہے، مطلق طور پر ان اوزان کا استعمال کیا ہے، تو یہ اوزان معنی نصب نہیں دیں گے، ان کے جو معنی ہے وہی معنی دیں گے۔ ٹھیک مولانا؟ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ اوزان فعال، فاعل اور فعل قد تدل علی النصب، کبھی کبھی یہ اوزان نصب کے اوپر دلالت کرتے ہیں، یعنی منصوب والا معنی دیتے ہیں، من دون لحوق الیا، بغیر اس کے کہ یا ملحق کیا جائے بآخرہا، ان اوزان کے آخر میں، بغیر اس کے کہ یا نصب کو ملحق کیا جائے ان کے آخر میں، یہ اوزان نصب کا معنی دیتے ہیں۔ وذالک، اور یہ اس وقت ہے اذا قصد منہا، جب ان اوزان سے قصد کیا جائے، ارادہ کیا جائے، صاحب الشیء، کس کا؟ صاحب شیء کا، یعنی وہی معنی نصب، جیسے تمار اے صاحب التمر، جیسے تمار بروزن فعال، لیکن معنی اس کا دلالت صاحب التمر، کھجوروں والا، ٹھیک۔ ولابن بروزن فاعل، لابن اے صاحب اللبن، دودھ والا، بولا نا، لابن بروزن فاعل، ٹھیک، صاحب اللبن۔ والطعیم بروزن فعل اے صاحب الطعام، ٹھیک مولانا۔ ومن ذالک زلام فی قولہ تعالی، اور اسی باب سے ہے اللہ تعالیٰ کے قول میں کلمہ زلام کہ جو بروزن فعال ہے، وما
ربک بظلام للعبید، اے صاحب الظلم. کیا ہے مولانا؟ ظلام سے مراد صاحب الظلم، ٹھیک. اور نہیں ہے تمہارا پروردگار بندوں کی بنسبت ظلم والا یا ظلم کرنے والا. تو یہاں پر جو کلمہ ظلام ہے جو بروزن فعال ہے، یہ کون سے معنی پہ دلالت کر رہا ہے؟ صاحب الظلم. یہ وزن یہاں پر بھئی نصب کا معنی دے رہا ہے، صاحب ظلم. وَقَدْ تُسَمَّى الْأَوْزَانُ الثَّلَاثَةُ صِيغَ النَّصْب. کہہ رہے ہیں کہ ان تین اوزان کو کبھی کبھی صیغۃ النصب بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے مولانا؟ صیغ النصب، نصب والے صیغے. کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ یہ کبھی کبھی نصب پر دلالت کرتے ہیں، وہی معنی دیتے ہیں جو منصوب کا معنی ہوتا ہے. تو چونکہ معنی کے اعتبار سے ان کی دلالت وہی ہے جو نصب کی ہے، اسی لیے ان کو صیغہ نصب کہتے ہیں. وہاں چونکہ یائے منصوب ملحق ہوتی ہے آخر میں، یائے منصوب کے الحاق کی وجہ سے نصب پر دلالت ہوتی ہے، تو ان کو یائے نصب کی وجہ سے منصوب کہا جاتا ہے، ٹھیک. اور یہ اوزان ان کے آخر میں یائے نصب پیوستہ نہیں ہوتی، ملحق نہیں ہوتی، لیکن معنی وہی دیتے ہیں نصب والا، اسی لیے ان کو اوزان النصب یا صیغ النصب کہا جاتا ہے. فتنبے، پس آپ متوجہ رہیں کہ ان تین اوزان کو کیوں صیغ النصب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی نصب کا معنی دیتے ہیں. یہ تین اوزان ایسے ہیں کہ جو معنی نصب پر دلالت کرتے ہیں. خوب، یہ منصوب کی بحث مکمل ہو گئی. اب مصغر کی بحث شروع ہوگی، انشاءاللہ اس کو آئندہ دیکھیں گے. خوب، ابھی تک کے درس میں کسی طریقے کا کوئی ابہام رہ گیا ہو، کسی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آ گئی ہو، کسی کو کوئی سوال ہو درس کے متعلق، تو بسم اللہ.